السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں بتاؤں گی نماز کی وہ کون سی 5 شرطیں ہیں جو شرطیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ 5 شرطیں نہیں ہوتی تو آپ کی نماز کبھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو میں بتاؤں گی وہ کون سی 5 شرطیں ہیں۔ تو جی ہاں، سب سے پہلے ہے طہارت۔ اگر آپ پاک صاف نہیں ہیں، اگر آپ کا جسم صاف نہیں ہے، آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں، جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو آپ اپنی چیزوں کو دیکھ لیں کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ کی وہ جو جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں بھی جہاں نماز کھول کے نماز پڑھ لیں، اس جگہ کو پاک ہونا، اس جگہ کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو کپڑے ہیں، آپ کا جو لباس ہے وہ بھی پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ صاف نہیں ہوگا، کپڑے صاف نہیں ہوں گے، آپ کا بدن نجس ہوگا، آپ نجس ہوں گے اور نجاست میں نماز پڑھ لیں گے اور گندی جگہ پہ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے بتا دی پہلی شرط کیا ہے، پاکیزگی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ پاکیزگی ہوگی تبھی نماز ہو پائے گی۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، دونوں کے لیے ہے کہ جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم ڈھکا ہوا نہیں ہے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہیں سے ہاتھ دکھ رہا ہے، کہیں سے بدن دکھ رہا ہے، کہیں آپ نے چھوٹے سے ٹی شرٹ میں، یا پھر جو اور خواتین ہیں یا جو مرد حضرات ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ یہ نہیں کہیں سے شولڈر دکھ رہے ہیں، کہیں سے جم والے کپڑوں میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے، کسی بھی کپڑے میں آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے جائیں تو اس چیز کا بہت زیادہ خاص دھیان رکھیں کہ آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے بال ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ کوشش کریں ٹوپی پہنے سر پہ، یا ٹوپی نہیں ہے تو رومال ڈھک لیں، سر ڈھک کر ہی نماز پڑھیں۔ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ بالکل ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہیں سے ہاتھ دکھ رہے ہیں، کہیں سے جو ہے ان کی ٹانگیں دکھ رہی ہیں، اٹنگا پاجامہ ہے، اٹنگی جو ہے جو شلوار ہے یا جو بھی چیزیں اٹنگی ہے، یا پھر کہیں سے کوئی گردن دکھ رہی ہے، کچھ بھی دکھ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، چاہے گردن ہے، چاہے ہاتھ ہے، یا بدن کا کوئی بھی حصہ ہے، اس کو ڈھک کر ہی نماز پڑھیں۔ اور تیسری چیز ہے نیت۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ کی نیت جو ہے نیت بندھی ہوئی ہونی چاہیے نماز کے لیے، اور آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا نماز پڑھ رہے ہیں دماغ کہیں اور ہے، کسی اور چیز میں، کسی شیطانی خیال میں۔ کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ نیت باندھیں، نیت باندھنے کے بعد نماز پڑھیں آپ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو دل دماغ ہے وہ پروردگار کی طرف ہونا چاہیے 100%۔ یہ نہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، عورتیں ان کے لیے بھی اور آدمیوں کے لیے بھی۔ یہ نہیں سوچے کہ ہمارا بزنس کیسا چل رہا ہے، اس ٹائم صرف پروردگار کے آگے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اور نیت باندھنا بہت زیادہ ضروری ہے نماز میں۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ آپ کا دل دماغ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دماغ آپ کے جو ہے نماز میں ہی ہونا چاہیے۔ اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کا جو جانماز ہے، آپ جو ہے وہ قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے۔ ہر طرف کسی بھی رخ پہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہو جائے، آپ کو جب پتہ چل جائے کہ ہمارا جو دماغ، جو دل، ہمارا جو جانماز، جو ہم جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبلے کی طرف ہے اور ہم اللہ کو حاضر ناظر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ اگر آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہوگا رخ تو نماز نہیں ہو پائے گی۔ تو ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو جانماز ہے، جس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز والی میٹ ہے وہ قبلے کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ ہر کہیں آپ بچھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں، یا پھر فون میں بھی وہ آتا ہے کہ قبلے کا رخ بتاتا ہے، فون میں ایک جو ایپ ہے وہ بتاتی ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو ہے جانماز وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اس کے بعد نماز ہوگی۔ اور جس وقت نماز کا وقت ہو اسی وقت نماز پڑھیں، اور نماز کو قضا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ روز روز نماز قضا نہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، جب اذان ہو جائے، اذان کے 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 12 منٹ بعد آپ فوراً ہی نماز پڑھ لیں، یہ نہیں نماز لیٹ ہو جائے۔ تو جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھیں۔ تو ان سب باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ میں نے 5 چیزیں آپ کو 5 شرطیں بتا دی ہیں نماز کی، کہ آپ کے پاس طہارت ہونی چاہیے، آپ کا جو جانماز ہے، آپ کا نماز پڑھنے کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور جو ہے آپ پاک صاف ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ گندگی میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ جسم کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تو جسم ڈھکا ہوا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہو پائے گی۔ اور آپ کا جو دل دماغ ہے، آپ کی جو روح ہے وہ پروردگار کی طرف ہونی چاہیے، کہ آپ نے بالکل ایسا مان لیا، اپنے آپ کو سونپ دیا پروردگار کی طرف کہ ہاں جی میں بالکل پروردگار آپ کی طرف ہوں، آپ سے دعا مانگتا ہوں، آپ کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے نماز کے وقت۔ اور جب آپ نماز پڑھیں تو خود کو بہت چھوٹا سمجھیں، اتنا چھوٹا سمجھیں کہ جیسے چیٹی کے برابر آپ بہت بڑے آدمی، کتنے بھی بڑے انسان ہیں آپ، پر جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز بڑی ہے تو پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو بس جب بھی آپ نماز پڑھیں تو ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں، طہارت کا دھیان رکھیں، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور جو ہے
نیت باندھ کے نماز پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو اسی وقت نماز پڑھیں، ہر کسی وقت نماز نہ پڑھیں۔ تو ان ساری باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں، اور اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔